ناظرین اکرام، 3 جون 1947 برصغیر کی تقسیم کا منصوبہ قبول کرنے والی کئی ہستیاں اس تقسیم کے سخت مخالف تھیں۔ اس میں جماعت اسلامی بھی شامل تھی اور کانگریس بھی، لیکن یہ امر بھی اپنی جگہ قابل غور ہے کہ جب تقسیم ہند کا منصوبہ منظور ہو گیا اور اس پر عمل درآمد بھی ہو گیا تو کئی اچھے ذہن کے حامل افراد ان خطوط پر سوچنے لگے کہ جو ہوا سو ہوا۔ اب دنیا کے ترازو میں پاک و ہند کے اوپر اٹھے ہوئے ہلکے پلڑے کو کیسے برابری کی سطح پر لا کر ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ سرحد کے دونوں جانب نفرت کے علاوہ بجھ جانے چاہیے اور ترقی کی شمع لے کر دنیا کے آگے بڑھتے ہوئے اقوام کی فہرست میں نام ڈلوانے کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ اسی جذبے کے تحت مولانا ابوالکلام آزاد نے خان عبد الغفار خان کو پاکستان بننے کے بعد مشورہ دیا کہ اب تم مسلم لیگ میں شامل ہو جاؤ۔ جنوری سن 1948 میں جب بھارت نے پاکستان کے حصے کے 55 کروڑ روپے، جمیل الدین عالی مرحوم کے مطابق یہ 90 کروڑ روپے بنتے تھے، وہ روک لیے تو گاندھی جی پورے جی جان سے بھارت سرکار کے اس فیصلے کی مخالفت کے لیے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بھوک ہڑتال پر جانے کا اعلان کیا۔ بھارت سرکار میں ہلچل مچ گئی۔ وہ ان کے طاقت سے بخوبی آگاہ تھے، چنانچہ بھارت نے فوراً پیسے کی ادائیگی کا اعلان کر دیا اور اسی روز بھارت کے ایک کٹڑ ہندو نے مہاتما گاندھی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک مراٹھی اخبار اگرنی کا مالکو ایڈیٹر ایک ہندو نتھو رام گاڈسے تھا۔ نتھو رام گاڈسے ہندو راشٹریہ کے سنگٹھ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ پاکستان میں ہندوؤں کا قتل عام کیا جا رہا تھا۔ پاکستان کشمیر میں جنگ کر کے کشمیر چھیننے کے در پہ ہے۔ ایسے میں پاکستان کو یہ پیسہ دینا پاکستان کی کشمیر جنگ میں مدد کرنے کے مترادف ہے۔ چنانچہ 30 جنوری سن 1948 کو جب سورج اپنی تمازت کھو کر غروب ہونے کی تیاری کر رہا تھا، نتھو رام گاڈسے نے گاندھی جی کو ریوالور سے گولی مار کر ان کی زندگی کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب کر دیا۔ بھارت میں مسلمانوں کے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سمجھنے لگے کہ گاندھی کے قتل کو بہانہ بنا کر مسلمانوں کے خلاف تشدد کی نئی وارداتیں اور لوٹ مار شروع ہو جائے گی۔ لیکن جب پتہ چلا کہ قاتل ہندو ہے تو بھارتی مسلمانوں کی جان میں جان آئی۔ پاکستان کے دارالحکومت کراچی میں اس وقت تک ہائی کورٹ کی عمارت کے سامنے گاندھی جی کا بت نصب تھا۔ اسے اس وقت تک نہیں ہٹایا گیا۔ اس نئی مملکت کے باشندے اخبارات کے ذریعے سے اسے ہٹانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اسی روز ایسے لگا کہ مجسمہ سوال کر رہا ہو کہ اب کیا ارادے ہیں، اور کسی نے لا کر گیندے کے پھولوں کی مالا پہنا دی۔ سن 1948 کے اواخر میں اس بت کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ ناظرین، عدالت میں قاتل نتھو رام گاڈسے نے بیان دیا تو متواتر 5 گھنٹے کھڑے ہو کر بولتا رہا۔ یہ بیان 90 صفحات پر مشتمل ٹائپ شدہ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ مہاتما گاندھی نام نہاد اصولوں کو پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کل کے دور میں اصولوں کا اچھا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اصل بات یہ ہے کہ آیا زندگی میں ان اصولوں پر کچھ عمل بھی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ گاندھی جی جب ہندوؤں کا قتل ہو رہا تھا تو کچھ نہیں بولے، لیکن جب ہندو شرناتھریوں یعنی مہاجرین نے مسلمانوں کی مساجد پر بھارت میں قبضہ کر لیا تو ان قابضین سے مساجد خالی کرانے کے لیے بیان بازی اور جدوجہد شروع کر دی۔ گاڈسے نے کہا کہ میں نے گاندھی جی کو مارا اور یہ کوئی بے جا کام نہیں کیا۔ ہندو دھرم کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو رام نے راون کو مارا تاکہ سیتا کو آزاد کرے۔ کرشنا نے کسانوں کو مار ڈالا تاکہ مکاری اور فریب کا خاتمہ ہو، اور میں نے گاندھی کو ختم کر دیا تو غلط نہیں کیا۔ اے ہندوؤں، اگر تم مہاتما گاندھی کے اتنے ہی شیدائی ہو تو اپنی بے عزتی یاد رکھو کہ مہاتما گاندھی کی چتا کی راکھ تمام دنیا کے دریاؤں میں بہائی گئی، لیکن پاکستان نے اپنے ملک میں اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ بے عزتی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس بے عزتی کا بدلہ لینا ہے، سندھو دریا پر قبضہ کرنا اور میری راکھ اس دریا میں بہانا۔ میں نے گاندھی کو گولی ماری، اس کے لیے میں شرمندہ نہیں ہوں۔ میری یہ گولی اس فرد کے لیے ہے جو ہندوؤں کی تباہی کا باعث بن رہا تھا۔ اس دیش بھارت کو پاکستان سے محفوظ رکھنا تھا تو گاندھی جی کو مارنا ضروری تھا۔ ناظرین اکرام، نتھو رام گاڈسے کو
گاندھی کے قتل کے الزام میں 15 نومبر سن 1949 کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ سوال یہ ہے کہ نتھورام گاڈسے کو دانشور کہنا صحیح ہوگا یا یہ وہ ایک مذہبی جنونی تھا۔ ناظرین کرام، یہ واقعات 31 جنوری سن 2016 کو منیر بن بشیر کے قلم سے نکلا تھا، جس کو انٹرنیٹ پر پوسٹ کیا گیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔